شرافت علی نے کہا، وہ حویلی میں نہ گھسے، لیکن میں بزدل کی طرح اندر نہیں رہوں گا۔ سینہ تان کر میں چودھری ملک نواز سے کہوں گا کہ اس کی بیٹی سلطانہ کا حقدار میں ہوں، اس لیے اپنا حق وصول کیا ہے۔ وجاہت نے گرج کر پوچھا، کیا بکتے ہو؟ ماں نے کہا، اوے شرفا، تیرا دماغ چل گیا ہے۔ ہاں، آپ ماں بیٹے نے میرا دماغ خراب کیا ہے۔ میں نے آپ دونوں سے التجا کی کہ الیکشن میں پارٹی سے ٹکٹ مجھے ملنا چاہیے، میں الیکشن لڑوں گا، مگر بھائی جان نے فرمایا آس پاس کے پنڈ والے مجھے پسند نہیں کرتے، وہ مجھے ووٹ نہیں دیں گے۔ وجاہت بولا، میں نے غلط نہیں کہا تھا، تمہاری عیاشی اور بد دماغی دور دور تک مشہور ہے، یہ بکواس ہے۔ جگیردار تو عیاش ہوتے ہی ہیں، کچھ بد دماغ اور مغرور ہوتے ہیں۔ غریب کسان اور 2 ٹکے کے عوام صدیوں سے ہمارا رعب اور دبدبہ دیکھتے آ رہے ہیں، مگر ہم سے نفرت اور بغاوت کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ الیکشن میں آپ کھڑے ہوں یا میرے نام کے بینر اور پوسٹر لگیں، ان کے ووٹ ہم جگیردار بھائیوں کی جولی میں ہی آئیں گے۔ میں نے کہا، بیٹے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تو وجاہت کی چاروں طرف دھوم مچی ہے، اسے کامیاب ہونے دے۔ جو بھی اہم معاملہ ہو اس میں آپ بڑے بھائی کا ساتھ دیتی ہیں۔ میں نے سب سے پہلے سلطانہ کی تصویر دیکھ کر کہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ وجاہت علی نے کہا، میں نے انکار نہیں کیا تھا، لیکن میں بھی اسے پسند کر چکا تھا۔ امی نے تمہارا دل توڑنا نہیں چاہتی تھیں، نہ مجھے مایوس کرنا انہیں گوارا تھا۔ امی نے ہم دونوں کی تصویریں، دونوں کا رشتہ بھیجا تھا۔ سلطانہ کے والدین نے مجھے دلہار بنا لیا۔ میں نے تمہارا حق نہیں چھینا، یہ مقدر کا فیصلہ ہے۔ وہ تلملا کر بولا، مجھ سے میرے حقوق چھینتے رہو، مجھے الو بناتے رہو اور کہتے رہو مقدر کا فیصلہ ہے۔ جگیرداروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ غریبوں اور ماتحتوں کی تقدیر کو اپنے فیصلوں سے لکھتے ہیں۔ آپ بھی بڑے جگیردار ہیں بھائی جان، آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سلطانہ کو چھین کر آپ میرے مقدر میں محرومی اور ناکامی لکھ دیں گے، لیکن میں بھی جگیردار ہوں، میں نے بھی آپ کے مقدر میں سلطانہ سے محرومی لکھ دی ہے، تو مجھے کیا محروم کرے گا کمبخت، وہ میری شریک حیات بن چکی ہے۔ جھوٹ ہے، سلطانہ ابھی کسی کی شریک حیات نہیں ہے، صرف نکاح پڑھ دینے سے کوئی عورت بیوی نہیں بن جاتی، اسے بیوی بنانے کے لیے ازدواجی رشتہ قائم کرنا ضروری ہے۔ ماں نے کہا، او شرفا، تجھے شرم نہیں آتی؟ بھائی اور برجائی کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ میری کوئی برجائی نہیں، جاؤ اور کسی عالم دین سے پوچھو، ابھی وہ کسی کی بیوی ہے نہ برجائی۔ ماں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ وجاہت علی نے غصے سے دانت پیس کر پوچھا، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کیا شریعت کے مطابق ہونے والے رشتے کو ماننے سے انکار کر رہا ہے؟
میں اپنے دین کے اندر رہ کر بول رہا ہوں، میں دین کا منکر نہیں ہوں، پاگل نہیں ہوں، اول فول نہیں بک رہا ہوں۔ ماں نے کہا، ارے تو پاگل ہو گیا ہے، ہمیں بھی پاگل بنا دے گا۔ ارے کچھ باہر کا بھی خیال رکھو، وہ تمہارا سسر بندوقیں لے کر آ رہا ہوگا۔ وجاہت نے کہا، میں باہر جا رہا ہوں، تجھے سمجھا دیتا ہوں کہ تیری بے جا ضد سے صرف میرے سسرال والے دشمن نہیں بنیں گے، میں بھی دشمن بن جاؤں گا۔ دانش مندی یہی ہے کہ بات بڑھنے سے پہلے سلطانہ سے معافی مانگ لو۔ وہ جانے لگا، شرافت اس کے پیچھے دروازے تک آیا اور کہا، چودھری ہو کر عورت سے معافی مانگنے کا کہتے ہو، عورت کے سامنے تم جھکتے ہو، سسرال والوں سے تم ڈرتے ہو، میں اپنا حق مانگتا ہوں تو دشمنی کی دھمکی دیتے ہو۔ میں نے وڈے پرا کا بہت لحاظ کر لیا، اب نہیں کروں گا۔ وجاہت حویلی کے باہر آ گیا۔ کچھ دیر پہلے تک حویلی کے باہر بڑی چہل پہل تھی۔ جیسے ہی یہ خبر گشت کرنے لگی کہ دلہن کے میکے والے بندوقیں لے کر آ رہے ہیں، ویسے ہی باہر دور تک ویرانی چھا گئی تھی۔ تمام مرد رشتہ دار حویلی کے اندر سمٹ آئے تھے۔ پنڈ کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے تھے۔ جو طوائف مجرا کرنے آئی تھی وہ واپس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ مجرے کے شوقین اسے سمجھا رہے تھے کہ وڈا چودھری سمجھدار آدمی ہے، خون خرابہ نہیں ہونے دے گا، حویلی کی رونق ابھی لوٹ آئے گی۔ وجاہت تھے پنڈ سے سلطانہ کو دلہن بنا کر لایا تھا، یعنی اس کا سسرال 5 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ مسلح سسرال والوں کے آنے میں ابھی کافی دیر تھی۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ گیٹ پر موجود رہیں اور 4 ملازم پنڈ کے باہر جانے والے راستے پر رہیں۔ جیسے ہی سسر کا قافلہ نظر آئے اسے فوراً اطلاع دی جائے۔ وہ احکامات صادر کر کے حویلی میں آیا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب اسے دیکھ رہے تھے۔ جہاں سے گزرتا تھا وہاں سے افسوس برے ہمدردی کے الفاظ سنائی دیتے تھے۔ افسوس اس بات کا ظاہر کیا جا رہا تھا کہ دلہن نے شب عروسی گزارنے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں سلطانہ ظالم اور چودھری وجاہت علی مظلوم نظر آ رہا تھا، لہٰذا مظلوم کے لیے ہمدردی کے الفاظ استعمال ہو رہے تھے۔ اسے ہمدردی پر غصہ آ رہا تھا، البتہ خود کو مظلوم سمجھ رہا تھا۔ سلطانہ اس سے انصاف نہیں کر رہی تھی، قصور کسی کا تھا، سزا اسے دے رہی تھی۔ وجاہت نے پہلے تو زبانی اس کے حسن کے چرچے سنے تھے، تصویر دیکھنے کے بعد ایسا دیوانہ ہوا تھا کہ دن رات تصور میں اسے حاصل کرتا رہتا تھا۔ کسی کو تصور میں حاصل کرنے کے لیے نکاح پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، اسے مقدر کا کھیل کہتے ہیں۔ آج وہ نکاح پڑھوانے کے باوجود حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، وہ نہیں کھلا۔ اس نے آواز دی، میں ہوں وجاہت، دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی، میں کیسے سمجھوں کہ آپ دونوں میں سے کون وجاہت اور کون شرافت ہے؟ میں ہوں، میں تمہارا مجازی خدا ہوں،
وہ بولی، آپ میری مجبوری اور محتاط رویے کو سمجھیں۔ اب میں ثبوت کے بغیر آپ کو مجازی خدا تسلیم نہیں کروں گی۔ سلطانہ، یہاں میرے خاندان کے بہت سے بزرگ ہیں، یہ میری حمایت میں گواہی دیں گے۔ آپ برا نہ مانیں، آپ کے خاندان میں آتے ہی میں نے بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے، اس لیے یہاں میرے لیے کوئی معتبر نہیں ہے۔ جب میرے ابا جی آئیں گے اور اپنے داماد کو شناخت کریں گے تب میں دروازہ کھولوں گی۔ اتنی دیر میں وجاہت کے آس پاس رشتہ داروں کی بھیڑ لگ گئی تھی۔ اس نے گرج کر پوچھا، آپ لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ کیا میں کوئی تماشا ہوں؟ اگر ہوں تو شرافت نے مجھے اس حال کو پہنچایا ہے۔ آپ لوگوں کا فرض ہے اسے جا کر سمجھائیں۔ یہاں میرے بہت سے بزرگ ہیں، میرے مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ ختم نہیں کر رہا، سب ہمدردی کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا، پترا، ایک تو ہمیں مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، دوسرے یہ کہ تم ہمارے پاس آ کر اصل قصہ بیان کرتے تو ہم ایک پنچایت قائم کر کے مسئلے کا حل ضرور پیش کرتے۔ ماں نے آ کر کہا، دنیا کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یہاں کوئی قیامت تو نہیں آئی۔ یہاں جتنے بزرگ ہیں وہ میرے کمرے میں چلیں، اس سے پہلے کہ دلہن کے میکے والے آئیں ہمیں دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دینا چاہیے۔ ایک بزرگ نے کہا، 1.25 لاکھ دی گل لے، دونوں بھائی آپس میں لڑیں گے تو دلہن کے میکے والے بھاری پڑ جائیں گے۔ دوسرے نے کہا، خون پھر خون ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، ابھی دونوں بھائی گلے ملیں گے، آؤ چلو۔ وہ تمام بزرگ ایک کمرے کی طرف جانے لگے۔ وجاہت سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپری منزل کے ایک کمرے میں آیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر کے بیٹھ گیا۔ رات کے 2 بجے تھے، کسی رشتہ دار کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، حویلی میں سب جاگ رہے تھے۔ سب کو اس ڈرامے کے ڈراپ سین کا بے چینی سے انتظار تھا۔ دراصل سلطانہ نے پیدا ہو کر یہ بے چینی پھیلائی تھی۔ کسی بھی جاگیردار یا وڈیرے کے علاقے میں کوئی حسین لڑکی جوان ہوتی ہے اور اس کے حسن و شباب کا چرچا غیر معمولی طور پر دور تک پھیلتا ہے۔ بڑی بڑی محفلوں میں اس کے تذکرے سے شراب 2 آتشاں بن جاتی ہے، تو وہ حسینہ تمام جاگیرداروں، وڈیروں اور سیاستدانوں کے لیے ایک ضد بن جاتی ہے۔ ان کے ہاں جتنی بیویاں اور داشتائیں ہوتی ہیں وہ پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ ایک غیر معمولی حسینہ کی جوانی کا حصول ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ کتنے ہی بڑے لوگوں نے سلطانہ کے لیے رشتہ بھیجا، اپنی تصویروں کے ساتھ اپنی دولت، جائیداد، کوٹھیوں اور کاروں کا بھی حساب پیش کیا۔ مہر کے طور پر سینکڑوں ایکڑ زمین لکھنے کو تیار رہے۔ ادھر چودھری وجاہت علی اور چودھری شرافت علی بھی اسے اپنانا چاہتے تھے۔ وجاہت نے کہا، میں بڑا بھائی ہوں، پہلے میری شادی ہوگی۔ شرافت نے کہا، تم بڑے ہو تو میں بھی نابالغ نہیں ہوں،